اللہ عز و جل قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اس دن کسی کی شفاعت کام نہ دے گی، ساتھ میں ارشاد فرمایا الا مگر اس کی جسے رحمان نے اجازت دی، صرف اس کی شفاعت ہوگی جس کو اللہ عز و جل اجازت دے گا، اذن دے گا۔ تو سب سے پہلے اللہ عز و جل جس کو اذن دے گا وہ آپ کے اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مقام پر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ عز و جل قرآن کریم میں ارشاد فرماتا اور ہم نے اللہ اکبر، یہ ترجمہ آپ سنیں گے آپ کو مزہ آئے گا، ہمارا عقیدہ ادھر صاف واضح ہوگا۔ جو ہمیں یہ بار بار کہتے ہیں نا تم داتا صاحب جا کر شرک کرتے ہو، تم بابا بولے شاہ کے مزار پہ جا کر شرک کرتے ہو، تم غوث پاک کے مزار پر جا کر شرک کرتے ہو، ادھر سے ہمیں قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ جب ہمیں رب نے فرما دیا چاہے جو بھی کھٹو ہمیں جو کچھ مرضی بولتا رہے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ عز و جل قرآن میں فرماتا ہے اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کرے، اللہ عز و جل حضور سے فرما رہا ہے اے حبیب اگر یہ لوگ تیرے امتی جب اپنی جانوں پر ظلم کرے تو کیا کرے، اللہ اکبر، یہ رب فرما رہا ہے۔ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کرے تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہو۔ اگر یہی شرک ہوتا تو رب اس کی دعوت دیتا۔ رب نے تو فرمایا کہ اے محبوب جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لینا تو انہوں نے مسجد میں نہیں آنا، انہوں نے میرے دربار پر نہیں آنا، ابھی اس سے پہلے انہوں نے کیا کرنا ہے، اس سے پہلے اے محبوب تمہارے دربار پر آنا ہے۔ اللہ اوپر رب فرما رہا ہے اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہو، جب حاضر ہو جائے پھر اللہ سے معافی چاہے۔ یہ وسیلہ رب فرما رہا ہے کہ محبوب کی بارگاہ میں پہلے حاضر ہونا ہے، وہاں بیٹھ کر وہاں حضور کی بارگاہ میں تم نے حضور کے قریب حضور کا وسیلہ دے کر پھر مجھ سے معافی چاہیے، پھر میں تمہیں معاف کروں۔ ڈائریکٹ نہیں میرے پاس آنا، ڈائریکٹ نہیں، محبوب کے وسیلے سے آنا ہے۔ رب فرما رہا ہے کہا کہ اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں۔ رب فرما رہا ہے اگر شفاعت کا انکار ہوتا کہ حضور شفاعت نہیں کر سکتے، ایک ٹولہ ہے جو انکار کرتا ہے حضور کی شفاعت کا، تو رب فرما رہا ہے اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ یہاں سے ہمارا عقیدہ صاف واضح ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بارگاہ الہی میں حضور صلی السلام کا وسیلہ دینا چاہیے، یہ کوئی شرک نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اگر اس دور کی بات ہوتی تو کہتے ہیں ہاں یار یہ بات ویلڈ نہیں ہے، کوئی آپ بتائیں کہ وہ صحابہ کے زمانے کی ہو، حضور کے زمانے کی ہو، تب بات پر ہم اقرار کریں گے، تب بات مانیں گے کہ ہاں یہ بات ہے۔ تو آئیے اب ہم ان کو حضور کے دربار میں لے جاتے ہیں، صحابہ کے پاس لے جاتے ہیں، جو اس کے بھی منکر ہے اب ہم کیا کر سکتے ہیں، ان کی عقلوں میں پڑتا ہے۔ آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ہو گیا، جب حضور اس دنیا سے پردہ فرما گئے، ایک عربی شخص دیہات سے وہ حضور کے دربار میں حاضر ہوا، حضور کے مزار پر حاضر ہوا اور کیا کیا کہ اپنے سر کے اوپر خاک ڈالنا شروع کر دی، سر کے اوپر خاک ڈالنا شروع کر دی۔ وہ عربی شخص کہنے لگا یا رسول اللہ جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا، جو آپ پر نازل ہوا اس میں یہ آیت بھی تھی جو ابھی آپ نے سننے کی سعادت حاصل کی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو محبوب یہ آپ کی دربار میں حاضر ہو، آپ کے پاس حاضر ہو۔ تو وہ عربی شخص کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے تو اپنی جان پر بڑا ظلم کیا، میں نے تو بڑے گناہ کیے، حضور اب تو میں آپ کے دربار پہ آیا ہوں۔ تو اب آپ نے ہی فرمایا تھا کہ رب نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو تم نے میرے محبوب کے دربار میں آنا ہے۔ تو یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، میں بڑا گناہ گار ہوں، میں کیا کروں؟ اللہ اکبر، سنیے قبر شریف سے ندا آئی اے عربی اللہ عز و جل نے تیری بخشش فرما دی، اللہ عز و جل نے تیری بخشش فرما دی ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہو گیا
کہ درباروں پر جا کر اللہ کے نیک بندوں سے ان کے وسیلے سے دعا کرنا کہ مولا یہ تیرے نیک بندے ہیں، یہ تیرے مقرب بندے ہیں، مولا ان کے وسیلے سے، یا اللہ ان کے صدقے سے، یا اللہ میری یہ پریشانی دور کر دے، یا اللہ یہ میری بیماری دور کر دے۔ یہ تو ہمیں قرآن و حدیث سے مل رہا ہے ثبوت، تو ہم پھر بھی اعتراض کریں تو پھر ہماری عقل میں کمی، اور تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو پیارے اسلام بھائیوں، ہمارا عقیدہ ہے حضور ہماری شفاعت فرمائیں گے، اللہ اکبر۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے، یہ یاد رکھیے گا، جو بھی کام ہوتا ہے رب کے اذن سے ہی ہوتا ہے۔ ایک پتا بھی، کوئی چیز بھی اس کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتی، لیکن میرے رب نے اپنے محبوب کو اختیار دی۔ مسلم شریف کے جسے بات میں خود حضور نے فرمایا کہ اللہ عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ جب حضور خود فرما رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کا اقرار کریں، مانیں کہ حضور قیامت والے دن بھی ہماری شفاعت فرمائیں۔ حضور کو اللہ عز و جل نے اختیارات دیے، اور ادھر تک فرمایا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بڑے بڑے گناہ گاروں کی قیامت والے دن شفاعت فرمائیں گے، اور فرمایا کہ شفاعت گناہ گاروں کی تو فرمائیں گے، کہا کہ کچھ ایسے کافر ہوں گے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ان کے لیے بھی دعا کریں گے، کافر ہمیشہ ہی جہنم میں رہے گا، یہ یاد رکھیے گا، لیکن فرمایا کہ ان کے عذاب میں کچھ کمی ہو جائے گی۔ کس کی وجہ سے؟ حضور کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے نہیں دیکھا جب حضور کی میلاد ہوا، جب حضور کی ولادت ہوئی، جو ابو لہب کافر تھا اس نے کیا کیا تھا؟ اپنی ایک لونڈی کو آزاد کیا اشارے کے ساتھ، کہا کہ میرا بھتیجا پیدا ہو، حالانکہ وہ کافر تھا، لیکن فرمایا کہ جب وہ مر گیا بڑا بوڑھا، اس کو اس کے گھر والوں نے خواب میں دیکھا، بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، کہا کہ اس کو گھر والوں نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا معاملہ بنا؟ کہا کہ میں نے جو عمل کی ہے، جو تم نے مجھے کوئی نفع نہ دیا، کوئی فائدہ نہ ہوا، لیکن میں نے جس انگلی کے ساتھ میں نے اس لونڈی کو آزاد کیا تھا نا، اسی انگلی کے ساتھ مجھے کچھ نہ کچھ پانی پلا دیا جاتا ہے، اس سے میرے عذاب میں تھوڑی کمی ہو جاتی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اس سے پتا چلا کہ ایک کافر اگر حضور کا تھوڑا سا میلاد منائے تو اس کے عذاب میں تھوڑی کمی ہو جائے، جو حضور کا عاشق اگر وہی حضور کا میلاد منائے تو اس کو کتنی برکتیں ملے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لازمی حضور کا میلاد بھی منائیں۔ کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان لے، کہ تو آج تو نہیں مان رہا، قیامت میں تو بھی مانے گا، کہے گا ہاں ہاں یہی رسول ہے، یہی محبوب ہے، یہی شفاعت فرمانے والے، یہی اللہ کے اذن سے مدد کرنے والے۔ اس ٹائم لیکن تیرا یہ کہنا کام نہیں آئے گا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ قیامت میں وہ مانیں گے، پھر نہیں حضور مانیں گے۔ تو آج موقع ہے پیارے اسلام بھائیوں۔ قرآن پاک کی صرف میں نے آپ کے سامنے ایک دو آیتیں تلاوت کی۔ رب قرآن میں فرماتا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ ایک مقام پر فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ اکبر۔ رب فرماتا ہے آپ کا رب آپ کو ان قریب اتنا عطا فرمائے گا، اتنا دے گا کہ اے محبوب آپ راضی ہو جائیں گے، قیامت کے دن آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک مقام پر فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فرمایا بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، یعنی بہت زیادہ خیر آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ قرآن کی آیتوں سے شفاعت کا ثبوت ملتا ہے، حضور سے بھی سنتے ہیں، حضور نے جو اپنے لبوں سے فرمایا کہ شفاعت کا اختیار مجھے دیا گیا۔ اگر ہم یہ بھی نہ مانیں تو پھر کس کو مانیں؟ قرآن بھی نہیں مان رہے، حدیث بھی نہیں مان رہے، تو پھر کس کو مانیں گے؟ پھر اگر قرآن کو بھی ماننے والا وہ نہیں، وہ حدیث کو ماننے والا بھی نہیں، اگر ان کا انکار کرنے والا ہے تو وہ تو بندہ ہی دارا اسلام سے خارج ہے، اس کا تو اسلام میں رہنے کا کوئی حق بھی نہیں، وہ مسلمان کہلانے کا بھی کوئی لائق نہیں ہے۔ اور جو یہ فرمایا رب نے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سورۃ الضحیٰ پارہ 30واں، رب فرما رہا ہے اے محبوب ہم آپ کو ان قریب اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اب سنیں، جب یہ آیت نازل ہوئی نا، اللہ اکبر، حضور نے اپنے لبوں کو جنبش دی، حضور نے فرمایا صحابہ سنو، پھر میرے رب نے فرمایا محبوب تمہیں اتنا عطا کریں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ امتیوں سن لو، اے صحابہ سن لو، میں کب تک راضی نہیں ہوں گا
جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں نہ چلا جائے، ایک ایک امتی میرا جنت میں نہ چلا جائے، وہ محبوب ہم سے اتنا پیار کرے، وہ محبوب ہمارا اتنا خیال کرے۔ اور آج ہم دیکھیں کہ حضور سے محبت کا کیسا اظہار کر رہے ہیں، حضور کا میلاد آ رہا ہے اس پہ بھی اعتراض کر رہے ہیں، حضور کی خوشی کا دن آ گیا ہم اس پر بھی اعتراض کر رہے ہیں۔ آج دیکھیں ہمارے پیارے بھائی ہیں وارث بھائی، ان کے بیٹوں کی شادی ہے تو انہوں نے دیکھے اپنے گھروں پہ لائٹیں لگائی، تو کسی نے ان پر اعتراض نہیں کیا کہ حضور جی آپ نے لائٹیں کیوں لگائی، صحابہ نے تو نہیں لگائی، حضور نے بھی شادیاں کی انہوں نے بھی نہیں لگائی، تو یہ آپ نے کیوں لگائی؟ نہیں، اعتراض نہیں ہوا۔ اعتراض ہوا تو کس بات پر ہوا؟ اس بات پر ہوا کہ تم نے میلاد کی خوشی میں کیوں لائٹیں لگائی، میلاد کی خوشی میں یہ تم نے لائٹ کیوں لگائی؟ حالانکہ یہ دیکھیں یہ شادی سے بڑھ کر ہمارے لیے خوشی ہو، ہمیں حضور کی وجہ سے زندگی ملی، حضور کی وجہ سے اولاد ملی، سب کچھ حضور کی وجہ سے ملا، اور جب حضور کے میلاد کی باری آئی تو ہم ایسی باتیں کریں۔ تو اللہ عز و جل ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حضور سے سچی محبت نصیب فرمائے۔